أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی محبت اللہ شرط اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله زیبِ مسند صدارت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالکریم شانی صاحب فاضل رشیف برادر اکبر حضرت مولانا قاری حافظ محمد بشیر رضا قادری صاحب استاذ القراء والالفاظ جناب قاری حافظ مظہر اقبال اتاری صاحب سراخان شیخ زبان اور جملہ علماء مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا کرم اس کی خصوصی رحمت ہے کہ آج اس دن میں ہم سب اس کے پاک گھر میں حاضر ہوئے۔ دعا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے کی، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے، حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز القدر جناب مولانا فیصل اکرام، ان کی خواہش تھی کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ منائیں، اور مجھے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میں نہ تو کوئی روٹین کا خطیب ہوں، ایک مدرس ہوں اور ایک استاد، ہمارا کوئی روز کے پروگرام اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن دوستان گرامی قدر عجیب بات یہ ہے اور یہ خوشی والی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے نہ عالم ہونا ضروری ہے، نہ خطیب ہونا ضروری ہے، نہ کسی بڑے خانوادے سے تعلق رکھنا ضروری ہے، بس اتنا ہو کہ دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ ان کے سرار پہ مختصر وقت میں ہم سب مل بیٹھ کر آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ میری گفتگو یک طرفہ نہیں ہوگی، آپ اور میں مل کر ذکر مصطفیٰ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ میرے کریم اللہ نے، کریم رب نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کتنا کریم لجپال محبوب اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی بھی اللہ نے محمد رکھ دیا۔ اس ایک نام پہ صدقے
اس ایک نام پہ قربان جائے. یہ نام کتنی عظمتوں والا، کتنی شانوں والا ہے. فرمایا کہ جو اس نام کو دنیا میں آیا ہے وہ پہلے سے تعریف کیا گیا ہے. کوئی چاہے نہ چاہے، لاکھ دشمنیاں ہوں، لاکھ مخالفتیں ہوں، فرمایا ماننے والے نہ ماننے والوں کی کوئی قید نہیں. میں نے اپنے حبیب کو محمد بنا کر بھیجا ہے. اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ، آنا بعد آن، ساعۃ بعد ساعۃ، لمحۃ بعد لمحۃ، زمنا بعد زمن. یقال محمد، فرمایا وہ ذات جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے، ہر لمحے تعریف کی جائے، ہر ساتھ میں تعریف کی جائے، ہر آنے والے زمانے میں تعریف کی جائے. فرمایا جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، یقال محمد، اس کو محمد کہتے ہیں. فرمایا میں نے نام بھی ایسا رکھ دیا ہے کہ آسمان والے تعریف کریں گے، زمین والے تعریف کریں گے، فرمایا جن بھی تعریف کریں گے، انسان بھی تعریف کریں گے، مری ملائکہ بھی تعریف کریں گے. فرمایا کہ یہ خاکی مخلوق انسان بھی تعریف کریں گے، ابھی مخلوق بھی تعریف کریں گی. بلکہ فرمایا ذا ذکر تو ذکر کا میں سویا تک اتنا سونا بنا دیتا، جیرا جیرا میرا ذکر کرے گا سونا سارا تیرا ذکر کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب یہ اس لیے ہے، ساری کائنات آپ کی تعریف اس لیے کرے گی کہ میں نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. شمال والوں کی رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، مشرق اور مغرب والوں کی رحمت، آسمان و زمین والوں کی رحمت، جن و ملائکہ کے لیے رحمت. فرمایا العالمین کے اندر ہر وہ شے شامل ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے، ہر شے عالم کے اندر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ ساری مخلوقات واسطے رحمت بنا کے بھیجا. اور عالمین کا مطلب کہ اللہ کی ذات تو علاوہ ساری دنیا وہ عالم کا حصہ. عالم کا مطلب علامت نشانی، ہر شے جی اللہ دے ایک ہون دوتے علامت نشانی ہو گئے سو عالم آ گئے. تے اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ کی صفات ایسی ہے، کائنات کا سب اللہ دے ایک ہون دوتے دلالت کرتا. فرمایا اللہ کی ذات تو علاوہ ہر ایک شے عالمین کا حصہ ہے. اس وقت میں رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفاں اس اللہ واسطے جڑا سارے جہان دا پروردگار تے پالنہار ہے. اپنے واسطے رب العالمین فرمایا تو سونا کس طرح دے گئے؟ اللہ کی طرح دے ساری کائنات رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات رب ہے. اپنے آپ کو فرمایا رب العالمین، محبوب فرمایا رحمت للعالمین. فرمایا جیتے جیتے واسطے میں رب سونا ہونا سارے واسطے تسی رحمت. اس لیے فرمایا کہ اذا ذکر تو مئی سونا جتھے جتھے میرا ذکر کیتا جائے گا اتھے تیرا ذکر کیتا جائے گا. تے رب دی تعریف کون نہیں کر گیا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانہ پر زمینہ پر ذرہ ذرہ اللہ دی حمد بیان کر رہا، اللہ دی تسبیح تے باقی بیان کر رہا، اللہ کی تقدیس بیان کر رہا. آسمان پر زمین تے بھی جو کچھ ہے، لیکن اتھے ایک نقطہ ہو رہی. اللہ نے فرمایا جدیت میں اپنے حبیب کو بنایا محمد، تے محمد اس ذات کو کہنے جدی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوئے. یقال له محمد الذي يحمد حمدا بعد حمد. ایک تعریف ختم ہوئے دوسری شروع ہو جائے. تعریفاں کا سلسلہ جدا ختم نہ ہوئے اس نے محمد آگے تے عرفاء نے ایک نقطہ لکھیا کہ اللہ کی تعریف رب العالمین رحمت للعالمین کی تطبیق ذرا دیکھو. ایک وقت سی کہ رب کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں سی. ایک وقت سی رب کی تعریف کرنے والا اللہ نے خود حدیث قدسی فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا. فاحببت الغرف فخلقت الخلق محمدا. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق محمدا، میں نے
ذکر ایک وقت تھا جب ذکر نہیں تھا. ایک وقت آئے گا جب اللہ کی تعریف کا سلسلہ وقتی طور پر رک جائے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فانی ہے. اللہ کی تعریف کر رہی ہے مخلوق. عالم کر رہا ہے. عالمین کے اندر جتنی کائنات مخلوقات وہ کر رہی ہے. مخلوق ساری فانی ہے. مخلوق ساری جو مخلوق تعریف کرے گی وہ تعریف بھی ختم ہو جائے گی. ایک وقت تھا مخلوق نہیں تھی. ایک وقت آئے گا مخلوق ختم ہو جائے گی. لیکن میرے پیارے حبیب کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا. اس لیے فرمایا آپ کو محمد بنایا. کیوں کہ آپ کی تعریف کرنے والے صرف مخلوقات نہیں خود خالق کائنات بھی شامل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھانا پیش کیا کرو. تو اللہ کی تعریف مخلوق کر رہی ہے. صرف مخلوق کر رہی ہے. اللہ کا نام ہے محمود. کیا بھائی علامہ صاحب تشریف فرمائے. محمود اس میں مفعول ہے آبجیکٹ ہے. سیدھا سادہ معنی محمود جس کی تعریف کی گئی ہو, جس کی تعریف کی جائے, جس کی تعریف کی جاتی ہو اس کو محمود کہتے ہیں. اور میرے اور آپ کے لاجبالا کا آمنہ کے لالا کا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ مبارکہ کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ مبارکہ کا صیغہ ہے. اللہ نے اپنا نام رکھا محمود جس کی تعریف کی جائے. محبوب کا نام نبی رکھا محمد جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو. اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک وقت تھا جب کائنات نہیں تھی, مخلوقات نہیں تھی, خود رب کائنات تھا. کیا کر رہا تھا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہ اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیج رہا تھا. اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیج رہا تھا. اس لیے آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا جن کی تعریف کا سلسلہ ازل سے شروع ہے اب تک رہے گا, اور جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کی اس وجود میں آنے کا سبب ہے, اس کائنات کو بنانے کا سبب ہے. میرے رب نے فرمایا اللہ کا لما خلقت الافلاک. حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا. لولا لما خلقت الارض والسماء. حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا. لولا لما خلقت الجنت والنار. حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا نہ میں جنت بناتا, نہ جنت کے بنانے ہوتے, نہ جہنم کا عذاب ہوتا. لولا لما اظہرت الربوبیہ. سویا یہ تینوں بھیجنا مقصود نہ ہوتا, تینوں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اس لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی دبا شمادہ اسی نام سے ہے. اور ظفر علی خان اس مقام پہ آتا کہتے ہیں وہ شمع اجالا جس نے کیا. کہے سبحان اللہ. میں نے کہا آپ نے ذکر میں شامل ہے, کہا سبحان اللہ. وہ شمع اجالا جس نے کیا. 40 برس تلخاروں میں ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. در ارض و سما کی محفل میں لولا تنما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ رات کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں. اور عاشق رسول, عاشقوں کے امام, سفیر عشق رسول, مجدد دین و ملت, اعلی عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم تھا,
عرش پہ دادا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا تعریف کیوں نہ ہو، ساری کائنات کو آپ کی وجہ سے بنایا ہے، یہ آسمان، یہ سورج ستارے، یہ چاند، یہ کوثر دریا صحرا شجر حجر مدر پتھر، فرمایا جو کچھ ہے یہ جو 14 طبقی کائنات ہے، کمرے والے آپ کے قدموں کی سروات ہے۔ یہ جو 14 طبقی کائنات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کی سروات ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات آپ کے جھولوں کا صدقہ ہے، اور سب تعریف کر گئی۔ اب میں اپنے اختتامی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، اس لیے کائنات کو بنایا گیا۔ اب یہاں تک تو ہم روایتی تقریر ہے، عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے، غلامان مصطفیٰ ہمیشہ عظمت مصطفیٰ بیان کرتی ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی خاص جو اللہ کریم نے آمنہ کے لال کی سیرت، شخصیت، کردار، چال ڈھال میں جو عطا فرما دی اور کسی اور میں نہیں تھی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا اس کائنات کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کریم نے 4 قسمیں 2 تقیدے لگا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھائی، 2 تقیدے لگائی، اور پھر فرمایا ہم نے انسان کو سونی صورت میں بنایا ہے، سونی صورت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ سونا تب بنے گا جب اندر باہر سے خوبصورت ہوگا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لے آئے، فرمایا وہ کائنات کا شاہکار، اللہ کی تخلیق کا شاہکار، دست قدرت کی تخلیق کا شاہکار انسان جو سے مخلوقات ہے، فرمایا اشرف افضل اور اکبر حقیقی معنی تب بنے گا جب ظاہری خوبصورتی کے ساتھ اندر سے بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ فرمایا اندر کے اندر روشنی کرنے کے لیے، اندر چراغ کرنے کے لیے، دل کو اجلا کرنے کے لیے، فرمایا دل کو نور سے، نور ایمان سے، نور عرفان سے، نور ایمان سے بھرنے کے لیے اللہ کریم نے ہمارا کلام کو بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ یہ حبیب کائنات کو میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا من اجلا ہو جائے۔ صرف تن کو اجلے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تن تو نہا دھو کر، اچھا صابن لگا کر، اچھا شیمپو لگا کر، خوشبو تیل لگا کر، مختلف پرفیوم لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر انسان ظاہری طور پر خوبصورت نظر آتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے کائنات والوں، اللہ نے تمہیں ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہے، اپنی صورت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن تم کامل اور اکمل تب بنو گے جب اندر سے بھی بدل جاؤ گے، اور جب اندر سے بدلو گے اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ فرمایا کائنات میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے حبیب آمنہ کے لال کو بھیج دیا ہے۔ انقلاب قلب سے ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، قلب اس طرح قلب دل کو کہتے ہیں، انقلاب ہے دل کا بدل جانا، دل کا۔ فرمایا جب انسان کے دل کا قبلہ رضا مصطفیٰ ہو جائے، رضا خدا ہو جائے، جب ساری چیزوں سے مقدم ایمان اور اسلام ہو جائے، اللہ کا حکم اور شریعت مصطفیٰ ہو جائے، فرمایا انقلاب تب آئے گا۔ اور یہ انقلاب آمنہ کے لال کریم علیہ السلام کے آنے سے ہوا، اس لیے کہ کتاب فطرت کے سرے ورد پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لا ہو کلام نہ ہوتا، یہ محفل کل فقا نہ ہوتی، وہ جو امام امام نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ
میں دنوں سبق پڑھا رہا تھا تو ہم نے جو توقید ہے وقت کیلنڈر کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنا سب تبلیغ فرماتے رہے. اب 10 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ شریف کے کتنے بھائی یہ بھی یاد رکھا ہے. ہم باقی اپنے باپ دادا کا شجرہ نسب کرکٹر کی ہسٹری جو ہے وہ ڈراموں کی ہسٹری مختلف سیریل میں چلتے ان کی ہسٹری ہمیں یاد ہے. ایک یاد نہیں ہے تو اپنے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں پتا نہیں. اب 10 سال ہے کہاں پہ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 10 سال میں کتنی دشواریاں آئیں. تھوڑے سے لوگ اسلام لے آئے. 7 نبوی کو سوشل بائیکاٹ ہو گئے. کیا ہو گیا بھائی؟ سوشل بائیکاٹ ہو گیا. شیبے کی تاریخ کے اندر خاندان مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام خود شیبے کی تاریخ میں محسوس ہو گئے. اب عرب نے کیا نواشی مقاطع کر دیا. لین دین ختم، بول چال ختم، مارا جانا ختم. 3 سال تک یہ رہا 10 نبوی تک. اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا وقت گزارا اور پھر اللہ کی اذن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے. مدینہ طیبہ چلتے ہیں تو جاتے ہیں 2 ہجری کو تو غزوہ بدر ہو گیا، 3 محرم ہو گیا. اب غزوات کی طرح گنتے جائیں. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا اور اس کے علاوہ چلتے چلتے غزوہ تبوک تک 9 ہجری تک ہم سرحد دیکھیں. کریم آقا علیہ السلام کو دشمن نے چین سے بیٹھنے نہ دیا، لیکن مصطفیٰ کے انقلاب کے لیے انقلاب کا سبب ہوا کہ 11 ہجری کو کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے اور 10 ہجری کو فتح مکہ ہو رہا ہے. 10 ہجری کو ہجرت کرنے کے 10 سال کے بعد پورے 9 سال غزوات میں گزر گئے، جنگوں کے اندر گزر گئے. لوگوں نے 500 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے وہاں غزوہ احد کے اندر جا کر احد پہاڑ کے قریب جنگیں لڑی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر اپنے غلاموں کا دفاع کرواتے رہے اور 10 ہجری کو جب آپ تشریف لے آئے تو کتنے ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. بغیر اس کی لڑائی کے، بغیر کوئی مہم جوئی کے، بغیر تلوار چلائے، بغیر خون بہائے اللہ نے فتح مبین عطا فرما دی. اور کریم آقا علیہ السلام اپنا سر جھکاتا جا رہے. یہ بھی خلاف ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اپنے آبائی شہر کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا. آپ کا اپنا شہر تھا نا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، وہاں آپ جو ہے وہ جوان ہوئے تھے، بچپن وہاں گزارا تھا. لوگوں نے شہر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، جنگیں لڑی ہیں. اچھا یہ پتا ہوتا کہ شہر چھوڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے شہر چھوڑ گیا اللہ رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ شہر چھوڑنے کے باوجود مدینہ طیبہ میں جا کر لڑتے رہے. اب جو اتنے ظلم اٹھائے، اتنی دشمنیاں کرے، انقلاب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے ہیں، اب سر جھکا کر جا رہے ہیں اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے مکہ والوں، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کریم بھائی ہو، کریم بھائی کے بیٹے ہو، اچھی کی امید ہے. فرمایا کہ آج سے تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، آزاد ہو، کوئی بات کچھ نہیں، کوئی تم سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا. جاؤ سارے آزاد ہو. جو کچھ بیان کے کھانے لگا ہوتا ہے وہ بھی آزاد ہے، جو خانہ کعبہ کے مقام میں آ جائے وہ بھی آزاد ہے، جو کہیں نہیں جاتا اپنے گھر بیٹھ جائے دروازہ بند کر دے. فرمایا اس سے بھی کوئی پوچھا نہیں جائے گا. دکھاؤ ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے. اور کریم آقا علیہ السلام واپس چلے گئے پھر مدینہ طیبہ. اب کیا کہا مکہ والوں نے، آپ کا یہ گھر ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں. ابھی تو وہ دیواریں موجود تھی، ابھی وہ عمارتیں موجود تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنا گھر تھا اور اللہ نے آج تک وہ جگہ محفوظ رکھی ہے. فرمایا نہیں، اب وفاداری یہ نہیں ہے، یہ انقلاب ہے. فرمایا جو حق کے موقع میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم بتا گیا تو ظاہری والوں کو نہ دیکھو، جناب نہ دیکھو، وہ دیکھو حق کے موقع پہ برے وقت میں حق کے لیے تمہارے ساتھ
सिखाने नहीं आया, अब हक मदीने वालों का मैं वहां दूंगा। और अगले साल जब 11 हिजरी को बल्कि 10 हिजरी को हज हुआ, हज्जतुल विदा, एक ही हज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने किया। उस हज के मौके पे 9 ज़िलहज 10 हिजरी यौम अरफा, अरफात के मैदान में जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ये आयत मुबारक पढ़ी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस वक्त आपके सुनने वालों में 1,34,000 सहाबा किराम मौजूद थे। और एक रिवायत में 1,40,000 सहाबा किराम मौजूद थे। तो कितना बड़ा इनकलाब है कि 10 साल मक्का मुकर्रमा में, 13 साल जो है, और 10 साल आगे जाकर मदीने तैयबा में, 23 साल के अरसे में अखलाक, किरदार, जुबान की सच्चाई और दिल की सच्चाई के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के दीन की तबलीग की। तो इतने थोड़े वक्त में 1,40,000 वो थे जो खुतबा हज्जतुल विदा सुन रहे थे। और जो लोग दूर दराज से किसी वजह से हज पे नहीं आ सके थे, उनकी तादाद कितनी है ये अल्लाह जानता है। तो बराबर इस्लाम करीम आका अलैहिस्सलाम इसलिए तशरीफ लाए, हमें इंसानियत सिखाए, हमें सच बोलना सिखाए, हमारा किरदार अच्छा हो, हमें छोटे बड़ों की तमीज हो, हमें पता हो कि माशरे के अंदर कैसे रहना है, मामलात कैसे करने हैं, अखलाकियात कैसी हो, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर हम इस पैगाम को समझते हैं, फिर वाकईतन हम मिलाद का मिशन और इसका मकसद समझते हैं, और ये चीजें भुला देते हैं। तो फिर आज मैंने भी तकरीर कर दी, आपने पहले भी सुनी है, जगह जगह पे मेरे महफिल मिलाद हो रही है। फिर ये ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह का जिक्र तो है, जिक्र मुस्तफा भी है, सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन हमें इससे फैज नहीं मिलेगा। अगर मिलाद शरीफ का फैज हासिल करना चाहते हो तो आए आज इस बात की दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए। जब आप और मैं चले जाएंगे, दुनिया के अंदर जितने भी काम करके जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। जो दुनियादारी का काम करके जाएगा उसका पीछे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा भी अगर ऐसा छोड़ देके जाएंगे जिसको कुरान आता होगा, जिसको हदीस से मुबारक आती होगी, जो आलिम होगा, हाफिज होगा, तेरे मेरे जाने के बाद वो हाथ उठाएगा। अगर अलग से दुआ ना भी कर सके, सिर्फ नमाज भी पता रहे तो अगर रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम हमें मिलाद शरीफ का मकसद, आगे जनाब अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का जो मेन मकसूद है वो समझने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़म फैसल इकराम, माशाअल्लाह आपके इस मोहल्ले के बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल में जा रहा है। और वो अब हमारे यहाँ जहाँ पे महफिल होती है, मैं कहता हूँ कि तकरीर किया करो, और वो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो मेरे आने से पहले कुछ ना कुछ आपको सुना रहे हैं। यार देखिए, हम बच्चों को जो चीजें सिखाएं, जो सिखाएंगे वही पढ़ेंगे। कितने खुशबख्त है इनके वालिदैन कि इन्होंने अपने बच्चों को इस चीज की तरफ लगाया कि आप और मैं अपने प्रोग्राम कराने के लिए बात उलमा बुलाते हैं, खतीबों को बुलाते हैं, आपके मोहल्ले में ऐसा आदमी तैयार हो जाए जो आपको यहाँ बैठकर कुरान और हदीस सिखाए। इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती क्या हो सकती है। अल्लाह करीम इनको, इनके घर वालों को आबाद रखे, हम तमाम के आगे कबूल फरमाए। वाखिर दावाना